हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है बाबू भाई इंसार यूट्यूब चैनल में। आज कौन है मोहम्मद भाई मुफ्ती तारिक मसूद सर, उसका आज हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 भाई जो वीडियो था ना, बहुत ही खूबसूरत वीडियो था। मैं तो सर का वीडियो फर्स्ट टाइम ही सुन रहा हूँ, लेकिन सर जिस तरीके से एग्जाम्पल देकर चीज़ों को समझाया पिछले वाले वीडियो में, भाई बहुत खूबसूरत वो वीडियो था। और आज उसी वीडियो का हम पार्ट 2 देखेंगे। सो पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे मैसेंजर हैं और लास्ट मैसेंजर, इनके बाद कोई नबी नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया के सारे इंसानों के लिए। इस दावे में अल्लाह ने एक और दावा कर दिया कि इनकी तालीमात को मैं क़यामत तक के लिए महफूज करूंगा। इनकी तालीमात क़यामत तक के लिए, बोलो ना क्या हो गया भाई, महफूज कर दूंगा। वहां मैं पेशावर में बयान कर रहा था, ऐसा बोल रहे थे लोग, यार चुप कराना। सरगोदा में बयान हुआ, चुप कराना मुश्किल हो गया, लोग चुप ही नहीं हो रहे थे। वहां कहना पड़ रहा था, मुझे भी बोलने दोगे कि नहीं दोगे? बोल, पंजाब लस्सी, पाए, कराची में चाय। कराची का चाय फेमस है क्या? चाय के असरात हैं। वहाँ के लोग सोचता बहुत है आदमी, चाय पी के बोलता नहीं है, सोचता रहे। जहां बोलने का मौका होता है वहां भी क्या कर रहा होता है? सोच रहा होता है। सोच रहा होता है। अभी इतनी अच्छी सेहत रही है ना, मेरा 2 हफ्ते का दौरा हुआ केपी के पंजाब, ऐसे एक छींक भी नहीं आई। फिर कराची उतर के छींकें शुरू। तो अल्लाह के जिम्मे था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की हिफाजत करते। ये हिफाजत खुद इसकी दलील है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। वरना किसी यतीम जो ना लिखना जानता हो ना पढ़ना जानता हो, उसकी तालीमात की अल्लाह की कसम असबाब की दुनिया में ऐसी हिफाजत का इंतजाम उस जमाने में तो मुमकिन ही नहीं था। हाँ, ये नामुमकिन। और इस जमाने में भी इतना प्रोटोकॉल मिलना किसी को मुमकिन नहीं है। बेशक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसके 2 पहलू हैं, खूब गौर से सुने। 2 पहलू हैं आपकी सीरत के। एक पहलू वो है जिसमें आप खुदा की तरफ से कोई मैसेज दे रहे हैं कि ये अलाउड है और ये नॉट अलाउड। खुदा इन कामों से खुश होता है और इन कामों से नाराज होता है। कहने में क्या जा रहा है? खुदा इन कामों से खुश होता है और इन कामों से नाराज। जब कोई कहे बोलो तो खुदा ना बोलने से नाराज होता है, ये भी एक है ना। इन कामों से अल्लाह खुश होगा और इन कामों से अल्लाह नाराज होगा। तो हमारे बच्चे भी मेरी नकलें उतार रहे हैं यूं यूं करके। मैं घर गया, मेरी बच्ची यूं यूं कर रही, अब्बू ऐसे बयान कर। जिस घर में बच्चे नहीं है ना, वो घर नहीं है, होटल है। पता नहीं किस फितरत के खिलाफ जिंदगी पे तुम्हें लोगों ने, फैमिली प्लानिंग वालों ने डाल दिया। अल्लाह का शुक्र है मैं मौलवी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इन नजरियात से पहले दिन से मुतासिर ही नहीं हुआ, इसलिए शादियां भी कर ली, बच्चे भी पैदा हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। घर जाते हैं, खुशियां मिलती हैं, अल्लाह और खुशियां नसीब करे। मैं तो अपने बच्चों को देख के कहता हूं, यार इनसे हमें महरूम कर रहे थे। ये जिसके पास वही की तालीम नहीं है ना, खुदा की कसम खुद भी गुमराह है, दूसरों को भी गुमराह करेगा। ये नेमत है खुदा की बच्चे, ये कोई टेंशन नहीं है। इनको टेंशन बना के पेश कर दिया है। ना तवक्कुल, ना घरों में आबादी, बुढ़ापे में और अजाब। कि मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात 2 किस्म की हैं। जल्दी से बात को समेट रहा हूं मैं। एक वो तालीमात जो असल हैं, जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, हुक्म दिया गया कि आप बता दें कि इन बातों से खुदा खुश होता है और इन बातों से खुदा नाराज होता है। ये असल है जिसके लिए आपको भेजा गया। और सीरत का एक पहलू वो है जिसका जो असल नहीं है, उसका ताल्लुक आपकी जातियात से है। कोई सफीर जब आपके पास आता है पैगाम लेकर, तो आपको दिलचस्पी होती है कि उसका गेटअप कैसा था। जो भी मशहूर शख्सियात होती हैं ना, लोग उनको देखना चाहते हैं, उनके बारे में पूछते हैं। मैं जब तक और वीडियो पे नहीं आता था, लोग पूछते थे कैसे हैं भाई मुफ्ती साहब, मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, ठिगने हैं, क्या हैं? लोग पूछते थे मेरे बारे में। हम शुक्र है उस वक्त वीडियो नहीं बनाते थे, क्योंकि हम बहुत बारीक थे। आवाज
جاندار رکھی ہوئی تھی, باڈی باریک. تو لوگ مجھے کہتے تھے جیسی آپ کی آواز ہے آپ خود بھی ویسے ہی. میں کہتا نہیں, تسمع بالمعید خیر من ان تراہ, مجھے دیکھنے سے بہتر ہے سننے پر اکتفا کرو. تو شکر ہے 2013 میں حج کر کے آیا تو کچھ گزارا ہو گیا. تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گیٹ اپ کو بھی جاننے کی کوشش بولو کرتا ہے, ہوتی ہے, کرتا ہے, ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ کیسا تھا, اس کا براہ راست اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا نہیں ہے. یہ وہ احکام ہیں جو نسبتاً کم ویلیو رکھتے ہیں. ایک تو ہے نا آرڈر, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ تو اصل ہے نا جس کے لیے سفیر کو بھیجا جائے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جس کی ویلیو نسبتاً کم ہے اس کی ایسی حفاظت کی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ جو اصل تھا اس کی کیسی حفاظت کی ہوگی. بات کی گہرائی کو آپ سمجھ رہے ہو. آج محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک حرف اگر کہتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ دلیل کے بغیر قبول بولو نہیں. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں, میں ہی تو نہیں دیکھتا ہوں. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. اللہ کے سفیر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام ترمذی نے دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ ایسا تھا. پورا گیٹ اپ نہیں بیان کیا جا رہا, صرف اتنا کہ آپ کے سامنے کے جو 2 دانت تھے ان کے درمیان میں خلا تھا, تھوڑا سا ڈسٹینس تھا, تھوڑا سا بول لو فاصلہ. اچھا فاصلہ. یہ کتنی معمولی چیز میں نے سنا ہے. سفیر آپ کے پاس پیغام لے کر آیا ہے, آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں اس کے سامنے کے دانتوں میں خلا تھا یا نہیں تھا, ہے بھائی بہت ہی ایک نارمل سی بات. تھا یا نہیں تھا تو کیا کرنا ہے اس سے. لیکن امام ترمذی یہ بات بیان کر رہے ہیں. لیکن امام ترمذی کو پتا ہے یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں کہ جس شخصیت کی بات ہو رہی ہے نا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے خدا نے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. امام ترمذی کو یہ بات معلوم ہے کہ میں نے اگر دعویٰ کر دیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین کہ نبی کے 2 دانتوں کے درمیان میں خلا تھا, یہ دعویٰ کر دیا, یہ امت مجھے چھوڑے گی نہیں. کہ کہاں سے تمہیں پتا چلا؟ آپ مورخین سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کو کیسے پتا چلا, وہ اپنے لکھ رہے ہوتے ہیں بس. اور اگر وہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں تو وہ دلیل اس اتنی مضبوط نہیں ہوتی. اتنی سی بات کو بیان کرنے کے لیے امام ترمذی سند لے کر آئیں گے. حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن, امام ترمذی کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ ابن عبد الرحمن نے بیان کیا. وہ عبداللہ جو عبد الرحمن کے بیٹے ہیں. عبداللہ ابن عبد الرحمن کو کیسے پتا چلا کہ نبی کے 2 دانتوں کے درمیان خلا تھا؟ بھائی انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں حدثنا ابراہیم ابن المنذر, مجھ سے ابراہیم نے بیان کیا جو منذر کے بیٹے ہیں. بھائی ابراہیم ابن منذر نے تو نبی کا زمانہ نہیں پایا, ان کو کہاں سے پتا چلا؟ وہ کہتے ہیں ابراہیم ابن المنذر کہتے ہیں حدثنی عبدالعزیز ابن ابی ثابت الزہری, مجھ سے عبدالعزیز نے بیان کیا جو ابو ثابت الزہری کے بیٹے ہیں. بھائی عبدالعزیز جو ابو ثابت الزہری کے بیٹے ہیں ان کو کہاں سے پتا چلا؟ جی انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم, مجھ سے اسماعیل نے جو ابراہیم کے بیٹے ہیں انہوں نے بیان کیا. حضرت اسماعیل جو ابراہیم کے بیٹے ہیں ایسے تو سینکڑوں ہیں, یہ کون سے والے اسماعیل اور ابن ابراہیم کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ابن اخی موسیٰ ابن عقبہ, وہ اسماعیل ابن ابراہیم جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں. اچھا جی, اسماعیل ابن ابراہیم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. امام ترمذی آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان میں خلا تھا؟ اسماعیل ابن ابراہیم جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں انہوں نے نبی کا زمانہ نہیں پایا. وہ کہتے ہیں قال حدثنی موسیٰ ابن عقبہ, وہ کہتے ہیں مجھے میرے چچا موسیٰ ابن عقبہ نے بتایا. بھائی موسیٰ ابن عقبہ نے بھی نبی کا زمانہ نہیں پایا. وہ کہتے ہیں موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں حدثنی قریب, مجھ سے عبداللہ بن عباس کے شاگرد قریب نے بیان کیا. ارے بھائی قریب نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. امام ترمذی کہتے ہیں ذرا خاموش ہو جاؤ,
कुरैब कहते हैं हद्दथनी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मुझसे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने बयान किया और उन्होंने नबी के चेहरे अनवर की तरफ देख के फरमाया कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफलज सनियतैन, कि नबी के सामने के दो दांतों के दरमियान में खला था। ऐसी हिफाजत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेटअप की खुदा ने की है। सोचो तालीमात की कैसी हिफाजत की होगी। जानने के लिए आज कोई ऐसी शख्सियत है जो ये उठ के दावा करे कि मैं खुदा का भेजा हुआ पैगंबर, और उसके पास अपने दावे की सदाकत का इतना बड़ा सबूत हो, जो सबूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने का था। आप कह सकते हैं ये एक हदीस है, ऐसी हजारों हदीसें हैं। एक बात भी अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हो, सनद के बगैर उम्मत उसको कबूल एक्सेप्ट नहीं करेगा। बोलो, नहीं करती। और सनद भी कैसी खानदानी। आप कह सकते हो इमाम तिरमिजी से कि हजरत, आप कहते हैं मुझसे अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर रहमान ने बयान किया, हो सकता है ये बंदा भी आपने खुद ही गढ़ लिया हो। भाई कहने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी है? बोलो, आपको मुझसे फला ने बयान किया, अगले को क्या पता फला कौन है। आप अस्माउर रिजाल की किताबों में जाओगे, जी अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर रहमान कौन है, आपको उस जमाने के दर्जनों उलमा के अकवाल मिल जाएंगे। ये फलां सन में पैदा हुए, फलां जगह इल्म हासिल किया, यानी कि उनका इनके बारे में उलमा के तबसरे, ये झूठे थे सच्चे थे, कोई करप्शन तो नहीं इन पे साबित हुई, झूठ तो साबित नहीं हुआ जिंदगी भर। इनके शागिर्द कौन कौन, इनके उस्ताद कौन कौन, कहां कहां से इल्म हासिल किया, एक मुअल्लिफ बयान नहीं करेगा, बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं वो बयान करेंगे उनके बारे में। फिर आप अगले रावी की तरफ जाओगे, अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर रहमान, वो कहते हैं इब्राहिम इब्न अल मुंजिर ने। ये इब्राहिम इब्न अल मुंजिर कौन है? ये कोई ढके छुपे नहीं है, आपको दर्जनों किताबों में इनके हालात बोलो मिल जाएंगे। भाई उस जमाने में मशहूर आदमी थे, ये लोग जानते थे इनको। वो किताबें कोई दिमिश्क में लिखी जा रही है, कोई मिस्र में लिखी जा रही है, कोई कूफा में लिखी जा रही है, उन किताबों में उनका तस्करा मिलेगा आपको। हालांकि इनके आपस में मुलाकात साबित, इन मुसन्निफीन का आपस में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, मुख्तलिफ मुल्कों में है ये। फिर आप पूछोगे जी अब्दुल अजीज इब्न अबी साबित अज़्ज़ुहरी कौन है? उनके अस्माउर रिजाल की किताबें तो इतनी जिल्दों में होती हैं, जिनमें रावियों के हालात, उनके नाम। ऐसा खानदानी प्रोटोकॉल खुदा की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, ऐसी हिफाजत की गई। अल्लाह इन गैर मुस्लिमों से कह रहा है जिसके दांतों के दरमियान खला, इस गेटअप को बयान करने की मैंने ऐसे हिफाजत की है, सोचो उसके ऑर्डर कैसे मैंने महफूज किए होंगे। ये प्रोटोकॉल इस कायनात में आज तक किसी को नहीं मिला। हम ये सीरत सुन के खुश होते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन इसमें हमारे लिए एक पैगाम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे गैर मुस्लिमों की तरफ भेजे गए, तो मुसलमानों पर भी लाजिम है या नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें। इमाम बुखारी अपनी सनद से हदीस लेकर आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आफुल लिहा, नबी ने खुदा का पैगाम पहुंचाया, दाढ़ियां बढ़ाओ। नबी पैगाम देके बोलो, चला गया। बोलो ना भाई, चले, खत्म। अल्लाह की हुज्जत अपने बंदों पर तमाम। अब जब आप ये हदीस देखेंगे, आप इमाम बुखारी से पूछेंगे ना, ये आपको किसने कहा कि नबी ने हुक्म दिया? इमाम बुखारी सनद, मुझसे फला ने, मुझसे फला ने, मुझसे फला ने। फिर उन रावियों की आप हर जगह तहकीक कर सकते हो। फिर इमाम तिरमिज़ी भी बयान कर रहे हैं, इमाम मुस्लिम भी बयान कर रहे हैं। क्यों? चेक करके देख सकते हो आप कि कल क़यामत के दिन अल्लाह आपसे सवाल पूछेगा कि मैंने अपने मैसेंजर के जरिए पैगाम पहुंचाया था कि अल्लाह की तरफ से तुम्हें हुक्म है दाढ़ी, बोलो ना भाई, बढ़ाओ, ग्रो करो।
تمہیں اگر کوئی کنفیوژن تھی کہ پتہ نہیں حکم دیا ہے کہ نہیں دیا, تو میں نے تمہاری وہ کنفیوژن دور کر دی, کلیئر کر دیا تھا. بس. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ اگر تیرا اتنا اہم حکم تھا تیرے حبیب کا, تو میں نے جب داڑھی نہیں رکھی تو سزا کیوں نہیں ملی؟ اللہ کیا کہے گا, یہ دنیا دارالامتحان تھی, دارالجزا کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بس اب آپ کی مرضی. مولوی صاحب بھی آپ کو یہ حدیث سنا کے جمعہ پڑھا کے گھر نکل جائیں گے, کیونکہ مولوی صاحب کا پولیس سے کوئی تعلق. قرآن کہتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں. میسنجر کا کام حکم پہنچانا ہوتا ہے, منوانا بولو نہیں ہوتا. تو میسنجر کا کام پیغام پہنچانا بس. اسی پیغام میں جو خدا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, اس میں حکم دیا ان کو پیغام پہنچا دو بس, آگے نہیں کچھ. لا تقربوا الزنا. اچھا کچھ پیغام ایسے ہیں جو خدا کی ذات سے نکلے ہیں براہ راست, قرآن کی شکل میں محفوظ ہوئے, کہ اس میں اے نبی ہم جب کسی کو پیغام دے کے بھیجتے ہیں, پاس بھی مت جانا. بعض دفعہ پیغام اتنا اہم ہوتا ہے کہ وہ لکھ کے دے دیتے ہیں, بھائی یہ پڑھ کے سنا دو. اور بعض دفعہ کہتے ہیں یہ بھی بتا دینا, یہ بھی بتا دینا. تو اس میں میسنجر کے الفاظ اپنے ہوتے ہیں, پیغام بھیجنے والے کا ہوتا ہے. حدیث بھی اللہ کا پیغام ہے, الفاظ کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. قرآن بھی اللہ کا پیغام, الفاظ بھی کس کے؟ اللہ کے. تو جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا, جو پیغمبر نے قرآن پہنچایا, اور وہ بھی اسی طرح محفوظ ہے, اس میں بھی ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی. اس پیغام میں کیا ہے؟ لا تقربوا الزنا. ان سے کہہ دو کہ زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت. بولتے کیوں نہیں. زنا کرنا تو دور کی بات. آج صبح ایک لڑکی کا فون آیا, 5 سال سے میرا ریلیشن کسی بندے سے, اب وہ شادی نہیں کر رہا. میں نے کہا بالکل ٹھیک کر رہا ہے وہ, حرام کاروں کے لیے یہی ہونا چاہیے. جب اس نے حرام مزے لے لیے تو وہ کیوں بیوی بنائے گا بھائی؟ کیوں بیوی بنائے گا وہ؟ اس کو حرام چسکے لگ گئے نا. رو رہی ہے, اس کو منع. میں نے کہا میں کیوں سمجھاؤں اس کو؟ خدا نے مرد اور عورت کو نکاح کے علاوہ کسی بھی راستے سے قریب جانے کی اجازت بولو نہیں دی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو گاڈ کا پیغام لے کر آئے, دیکھو غیر مسلم زنا کر سکتا ہے, کرے وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس پہ خدا خود ہی نمٹ لے گا قیامت کے دن. مسلمان کے پاس نبی کے حکم کے سامنے نو کا آپشن نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے گاڈ کی طرف سے, اس میں یہ تھا کہ تمہیں 5 ٹائم اللہ کے گھر میں جمع ہو کے میری عبادت کرنی, اور عبادت کا طریقہ بھی بتا دیا. اس میں فجر کی نماز بھی, ظہر کی نماز بھی, عصر بھی, مغرب بھی اور عشاء بھی. آپ نماز کے لیے آ جائیں, آپ کی مرضی, نہ آئیں, کوئی مولانا صاحب پولیس لے کے آپ کے گھر نہیں پہنچیں گے. اس سے اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ نماز آپشنل ہے. نہ. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنایا, اور آپ کی نبوت پہ سینکڑوں دلائل قائم کر کے بتا دیے کہ تمہارے اوپر میری حجت تمام ہو چکی ہے, تم آؤ نہ آؤ تمہاری مرضی. کل قیامت کے دن جب میں انتقام لوں گا تو تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اللہ معاذ اللہ نقل کفر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صحیح نہیں تھی, یا اللہ مجھے یقین نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا حکم دیا بھی ہے کہ نہیں دیا. تو یہ حجت اللہ کی بندوں پہ تمام ہو چکی ہے. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل کر کے ہم تک پہنچایا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بندوں کو اپنا میسج پہنچایا, اس میسج میں شراب لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ بولو. آپ کو شراب کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. خدا نے جو اپنا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا, اور پوری سندوں کے ساتھ, اور قرآن تو سند کا محتاج ہی نہیں ہے.
اس قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا کہ بہن کی وراثت آپ کو کھانے کی اجازت، بولتے کیوں نہیں ہے، یعنی کہ جو بعض گاؤں دیہاتوں میں بیان سسٹر کرتا کا ہوں جو نا، لوگ بڑے حصہ ہے ان کو دینا جہاں چاہیے. بہن کی وراثت کی بات ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑ، ایک نعرہ آتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لگ رہا ہوتا ہے اس کے ابا بھی مرے ہی نہیں ہیں. بہت سے دیہاتی علاقوں میں پوری زمینیں کھا جاتے ہیں، بہنوں کو بولو نہیں نہیں دیتے. ہمارے نبی نے جو ہمیں پیغام پہنچایا نا خدا کا، اس پیغام میں یہ بھی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت، بولو نا، نہیں کھا سکتے، اور باپ کے کاروبار پہ قبضہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ باپ کی زندگی میں وہ کاروبار خود ہی چلا رہا ہو. یہ غریبی ہے. ابا کی زندگی میں جو آپ جو ابا کے کاروبار کو پروموٹ کرتے ہو، یہ ابا کی خدمت کہلائے گی. اس کی وجہ سے آپ کی کاروبار میں شرکت نہیں ہوگی. وراثت میں سب کو دینا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے یہ گٹکے کی دکان کو یہاں تک پہنچایا ہے، تو اپنی دکان پہنچاتے ہیں نا، ابا کی پہنچاؤ گے تو ابا کا کاروبار بڑھ رہا ہے، اس میں ثواب ملے گا. لوگ آتے ہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے میں نے ابا کے کاروبار کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچایا، مجھے ابا کے بعد کیا ملے گا؟ میں نے کہا ثواب ملے گا، اس پہ آپ بہت زیادہ ملے گا ثواب. کیوں نہیں صرف ثواب؟ میں نے کہا بہت زیادہ ثواب ملے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ ابا کا بزنس ہے بھائی. ابا کی گائے آپ خدمت کر کر کے، یہ جمعے کے بعد اعلان کروں گا، ابا کی گائے کی خدمت کر کر کے اس کے 2 بچے ہو گئے گائے کے، تو یہ کس کے بچے کہلائیں گے؟ گائے کے بچے. اور گائے کس کی ہے؟ ابا کی. تو ابا کی ہوں گے نا، آپ کے تھوڑی ہو جائیں گے. یہ کیا ایگزامپل ہے بھائی، کیا ایگزامپل ہے. بڑھوتری جب ہوتی ہے، اتنا جس سمپلیفائی کی کر چیز دیتا ہو ہے اسی میں بڑھوتری ہوگی. آپ وسیم بھائی کو کھلا کھلا کے آپ نے ڈبل کر دیا وسیم بھائی، تو وہ وسیم بھائی آدھے آپ کے تھوڑی ہو جائیں گے کہ جی میرے کھلائے ہوئے کی وجہ سے ڈبل ہو گئے، لہذا آدھے میرے آدھے آپ اپنے ہیں. بھائی جس چیز میں گروتھ ہوتی ہے تو وہ وہی چیز کہلاتی ہے. سمجھتے ہو؟ سمجھتے سب ہیں. ہاں ایک صاحب، کیا کریں یار، مثالیں اتنی ہیں، چھوڑو وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو بھائی یہ جو خدا کے پیغامات ہم تک آئے ہیں نا، اللہ کے پیغامات، ان پیغامات میں کچھ تو آپشنل ہیں، کچھ تو اللہ نے خود ہی اختیار دے دیا. تہجد پڑھو، نہیں پڑھو ٹھیک ہے، پڑھ لو گے اچھی بات ہے، نہیں پڑھو تو ضروری نہیں. اشراق پڑھ لو اچھی بات ہے، نہیں پڑھو تو کچھ غریبیاں بھی رکھی ہیں اللہ نے، وہ تمہاری مرضی. لیکن کچھ ایسے ہیں جس میں جو حلال و حرام سے جن کا تعلق ہے. داڑھی رکھنا ضروری ہے، اور بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کرنا ضروری ہے. بڑے بھائی کے لیے چھوٹے یتیم بچوں کا مال، بلکہ جو حمل ہے نا ماں کے پیٹ میں، اس کا بھی وراثت میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا زندوں کا اور بڑوں کا حصہ ہے. ایک دن کے حمل کا وہی حصہ ہے جو بال بچوں والے آدمی کا حصہ ہے. اس حمل کو بھی ماں کو گرانے کی اجازت نہیں ہے. مانتا بہت. تو یہ خدا کے احکامات ہیں جن میں اللہ نے 2 اور 2 4 کی طرح اپنے دین کو واضح کر دیا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو، کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے. جزا آخرت میں ہوگی. اللہ مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی ایمان نصیب کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب کرے، اور اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. So that is the end of the ویڈیو بھائی بہت ہی انفارمیٹیو اینڈ ایموشنل بھی ساتھ ہی ساتھ، کیونکہ وہ چیز مجھے بہت ہٹ کیا کہ جو نبی کا جو دانت کے اندر جو گیپ تھا اس کو پروف کرنے کے لیے 8 جنریشن پیچھے کا جو پروف وہ پیش کیا گیا ہے. سو بھائی یہ چیز کو مجھے سوچنے کے لیے مجبور کر دیا کہ کتنا یہ جو ریلیجن ہے اس کو سیکیور کر کے رکھا ہے، کتنا سیکیور ہے. آئی تھنک آپ میرا جو فیلنگ ہے وہ سمجھ پا رہے ہو، کیونکہ میرا جو ہندی ہے وہ بہت ہی کمزور ہے، اسی لیے میں ٹھیک سے ایکسپریس نہیں کر پا رہا ہوں چیزوں کو. تو انفارمیشن گین کرنے کا سلسلہ تو کنٹینیو ہوتا رہے گا. تو ملتے ہیں نہیں ایک ویڈیو کے ساتھ.
तब तक आप सब लोग खुश रहो, अच्छे से रहो, टाटा एंड बाय बाय।